کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی یہ رونقیں زمین سے اٹھتی ہیں، زمین سے، اور غبار کی مانند اٹھ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو اپنا سب کچھ دکھا جاتے ہیں، لیکن پھر ان کا سارا چرچا ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کا ذکر ہی باقی نہیں رہتا۔ شاید آپ کو یاد ہو، ایک آدمی آتا تھا بوتلوں پہ پھونکے مارتا تھا، پیر سپاہی، میں نام بھی لے لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لاکھوں مخلوق کٹھی ہوتی تھی، پھر وہی بیچارہ اس قدر خواری کا منہ دیکھ دیکھ کے گیا دنیا سے کہ وہ اپنی گلی کوچوں میں ٹھٹھا پاولیا میں پھرتا تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی اس کو سلام بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ وقت بھی اس نے دیکھا، کیوں کہ اس نے اپنے جس ذریعے سے شہرت بنائی ادھر سے تو آئی نہیں تھی، ادھر سے آتی تو پھر غوث پاک، خواجہ غریب نواز، غوث العظم، حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی یہ ساری چرچے اور محبوبیت قیامت تک قائم رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آیا ہے، تو انہی کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ذکر کو خدا بند کرتا ہے تو خدا ان کے ذکر کو جاری کرتا ہے، تو بند کرنے والے منہ کی کھاتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بنتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید شکر گنج سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لے کر دلی گئے، اور دلی کے حکمرانوں نے یہ دیکھا کہ اب پورا دلی نظام الدین اولیاء کی دربار میں جھک رہا ہے، بڑے بڑے نواب ان کے پاس جاتے ہیں، غربا جاتے ہیں، ان کو کان بھرنے والوں نے کہا بادشاہ کو یہ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تمہارے وزیر مشیر جاتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے دربار سے کھانا کھاتے ہیں، لہذا بندش کرو، رکاوٹ پیدا کرو، ورنہ آئندہ وقت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کیا، مسلح پہرے دار بٹھا دیے، چاروں طرف راستے جو حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف آتے تھے، کوئی بندہ نظام الدین اولیاء کی دربار میں نہیں جائے گا۔ جنہیں خدا بھیجے تو یہ پہرے دار کیسے روک سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا نا، داتا صاحب کی مزار پر، بابا فرید شکر گنج کی مزار پر دہشت گرد حملے ہوئے، اسی سال ہی پہلے سے دگنا مخلوق جانے لگ گئی، بند نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے جاری کیا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اس نے یہ بھی کہا کوئی بندہ حضرت نظام الدین اولیاء کی محفل گھر میں جا کر ان کو نظر نیاز پیش نہیں کرے گا کہ یہ اتنا لاکھوں کا لنگر روزانہ چلتا ہے، لوگوں کے پیسوں سے چلتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فرمایا یہ پہرے دار میرے پاس آنے والوں کو نہیں روک سکیں گے، اس واسطے یہ خود نہیں آتے، ان کو خدا بھجواتا ہے، اور جن کو خدا بھجوائے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بادشاہ کا یہ سمجھنا کہ میں لوگوں کے پیسوں سے لنگر چلاتا ہوں، اس کو یہ بھول ہے۔ فرمایا اپنے ملازمین کو پہلے اگر ایک روٹی دیا کرتے تھے، آج کے بعد 3 روٹیاں دیا کرو، ہر آنے والے کو 3 روٹیاں دو۔ اور پھر لنگر اتنا وسیع ہو گیا، بزرگ لکھتے ہیں کہ 70 اونٹ پیاز لہسن کے چھلکے کے اٹھائے جاتے تھے روزانہ، 70 اونٹ، ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، پہرے داروں کو بلایا، تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ نے کہا ہم تو بالکل سڑک بند کر کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے جاتی ہے، کوئی نظر ریاض بھی پیش نہیں کر رہا، لیکن لنگر پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ والوں کی رونقیں اللہ خود ہی بڑھاتا بھی ہے اور ان کو سدا قائم بھی رکھتا ہے۔ کہ وہ اللہ کے محبوب و برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کی محبت اوپر سے آتی ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آئیے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے راہ راست پہ چلنے کا، شیطان کے شر سے بچنے کا اور نفس امارہ کو شکست دینے کا فقط ایک ہی نسخہ کیمیا ہے،
اور وہ رب نے بتا دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہی اولیاء اللہ کا راستہ ہے جس پہ چل کے ہم ہر طرح کی حفاظت بھی پائیں گے، برکت بھی پائیں گے، محبت بھی پائیں گے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عرش مبارک کی اس تقریب میں آنے والوں کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ استقامت نصیب فرمائے، بزرگوں کے نیک راہ پہ چل کر ہم دین دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔